बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते खैर व आफियत के साथ गुजरे। एक अच्छी बात जो हमेशा अपने नाज़रीन के साथ करती हूँ कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की एक बहुत अच्छी बात है कि दूसरों के साथ सलूक ऐसा ना करो जो कि तुम अपने साथ नहीं करना चाहते। यानी कि आप हमेशा होता है ना कि हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाए, हमारे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव होना चाहिए, हमारे साथ उसका रवैया बहुत बेहतर होना चाहिए, तो फिर आपको भी अपना रवैया, अपनी चीज़ें जो हैं उसी तरीके से बेहतर करनी चाहिए ताकि दूसरा भी आपके साथ जो है वो सलूक उसी तरीके से करे। तो लिहाजा हमेशा बात करती हूँ कि हमारे रवैयों में बड़ी तल्खियाँ आ गई हैं, हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। तो अगर किसी ने कोई गलती की है तो अपनी गलती मान लेना, एतराफ़ कर लेना, इसमें कोई इतना बड़ा मज़ाइका नहीं है कि अगर इंसान उससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता कि आप अपनी गलती को एडमिट कर लें। सबसे बड़ी हम लोगों के हाँ ये बड़े मसाइल हो जाते हैं कि हम अपनी गलती एडमिट नहीं करते और हम अपना सारा किया जो है वो दूसरे पर डाल देते हैं। तो लिहाजा खुश रहें। जब हम कहते हैं सुकून की बात करते हैं कि हम कहीं और जाके सुकून तलाश करें, तो इंसान का जो है वो अपने अंदर अपनी ज़ात में रहकर ही सुकून है और वही असल जगह होती है कि आप खुश भी रह सकते हैं और अपने लिए जो है वो सुकून ढूंढ सकते हैं। ये अच्छी बात थी जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी थी। और अगर हम थोड़ी सी मौसम की बात कर लें तो आपको पता है कि इस टाइम मौसम जो है वो शदीद गर्म भी है, लेकिन उसके साथ जो है वो हवा भी चल रही है। तो लिहाजा आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच सकें। अच्छी ग़िज़ा जो है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये साथ साथ बताते जाएंगे, क्योंकि हम आपका भी ख्याल रखते हैं और हमें अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है। तो लिहाजा इसी के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी ज़िया अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं जी सूबाई कौंसल पीपल्स पार्टी पंजाब और इसके साथ ही सोशल एक्टिविस्ट में हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि शकील जो है वो एजुकेशन की, यूनिवर्सिटीज़ की इनके पास बीट होती है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। इस टाइम नई हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात उठाने जा रही है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से। तो क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जो मेन हम अपनी बात देखते हैं एजुकेशन के हवाले से कि क्या बेहतरी आ रही है, एजुकेशन के मयार को किस हद तक जो है वो बेहतर किया जा रहा है। इस टाइम सबसे बड़ा तो हमारा मेन इशू भी यही एजुकेशन और इसके साथ हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी और हमारा इलाज, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत भी है और हुकूमत को भी इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को बेहतर कर सकती है। और इसके साथ ही ज़िया साहब से हम बात करेंगे। इस टाइम बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको पता है कि जहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वहाँ हमें एक और दूसरे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो वहीं हमने देखा कि जहां पेट्रोल जो है वो 4 रुपये कुछ पैसे जो है वो सस्ता हुआ, वहीं बिजली की कीमतों में जो है 3 रुपये कुछ पैसे जो है यूनिट वो बढ़ाए गए। तो उससे हमने ये देखा कि जाहिर सी बात है लोगों की मुश्किलात में अब इजाफा ही हो रहा है। एक आम बंदे का, हम लोगों का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये इनसे बात करेंगे किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। एक महंगाई, फिर उसके साथ भी खुद साख्ता महंगाई, हुकूमत की तरफ से जो है वो क्या इक़दामात अब होने जा रहे हैं, क्या आया अब जो नया बजट के हवाले से बातें चल रही हैं वो किस तरीके से आवाम को रिलीफ दे पाएगा या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो शकील से जानते हैं। शकील, इस टाइम जो है यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम जो रैंकिंग के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, ग्रांट्स ख़त्म करने का मामला है, इसमें असातिज़ा जो है वो एक एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, आपने बड़े अच्छे से ये रोशनी डाली है कि तालीम जो है वो हमारा मसला बन चुका है। बेसिकली तालीम तो हमारी बहुत अहम चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में मसला बन चुका है। कुछ महंगाई ने इसको डुबोया, कुछ हुकूमती पॉलिसियों ने इसको डुबोया है। अब नई हुकूमत आई है, पहले तो पिछले 2 साल हमें ये इशू रहा कि हुकूमत नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, जिसकी वजह से फैसले नहीं लिए जा पा रहे। अब तो प्रॉपर हुकूमत भी है, पंजाब में गवर्नमेंट है, वफाक में गवर्नमेंट है, तो उम्मीद थी कि ये वो फैसले लेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को जो मसाइल हैं वो चीज़ें बाहर निकलेंगी। लेकिन हाल ही में एक फैसला, बजट आना है ना, 24 बजट पेश किया जाना है अब,
تو اس بجٹ میں تعلیم کے حوالے سے ایک فیصلہ لیا گیا یونیورسٹیز میں. آپ کو پتہ ہے ہماری ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے 65 ارب روپے دیا جاتا تھا, 65 ارب سالانہ بجٹ دیا جاتا تھا. اس میں سے کچھ حصہ ہوتا تھا جو یہ اپنا اخراجات پورے کرتے تھے, جو ایک ایکسٹرا ان کو اسپیسیفک پرپز کے لیے ایڈ ملتی تھی, اسے ہم کہتے ہیں ریکرنگ گرانٹ. اب اس کو ختم کر کے کم کر کے انہوں نے ختم نہیں کم کر کے کٹ لگا کے 65 ارب سے کم کر کے 25 ارب کر دیا ہے. اب یہیں پہ ہماری BZU کو ہی لگا لے. BZU ہماری بہت بڑی یونیورسٹی ہے, ساؤتھ پنجاب کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اور اس میں 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس انرول ہیں اس ٹائم, اور ہر سال 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اس میں داخل ہوتے ہیں, اور اتنے ہی اسٹوڈنٹ پڑھ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں. اس یونیورسٹی کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پہلے سے مالی خسارے میں تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے, بجائے یہ 65 ارب کو بڑھانا چاہیے تھا. ہمارا یہ اساتذہ ہیں جو ان چیزوں کا ماہر ہیں, ان کا بتانا تھا کہ یونیورسٹی کو 65 ارب سے بڑھا کر 150 ارب تک ہم لے کے جانا چاہتے تھے, تاکہ یونیورسٹیز کے اخراجات اٹھائے جا چکے ہیں. یہ امید کر رہے تھے کہ بڑھائے جائیں گے, حکومت نے کیا کر دیا, کٹ لگا دیا. جیسے ہی کٹ لگایا تو یہ سب کے ہوش اڑ گئے کہ ہم پہلے مالی خسارے میں ہیں, اوپر سے پھر یہ کٹ لگا دیں گے تو ہم یہ اخراجات کہاں سے پورے کریں گے. اب یہاں پہ یہ سوال لازمی اٹھتا ہے کہ اگر ہم 65 سے کم ہو کر 25 آئیں گے تو یہ درمیانی جو فیصد کٹ لگ رہا ہے یہ کہاں سے پورا ہوگا. اس کا آٹومیٹک ایک ایفیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پر ہوگا, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ جو پہلے 40,000 ایک سیمسٹر کی فیس دے رہا ہے اور 65 ارب میں سارے اخراجات ہو رہے ہیں, اب اگر وہ اوپر والے پیسے نہیں رہیں گے پھر آٹومیٹکلی اسٹوڈنٹس کی فیس بڑھانی پڑے گی. اب ایک متوسط طبقے کا اسٹوڈنٹ, لڑکی ہے لڑکا ہے, جو چھوٹے موٹے گاؤں سے آ کر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے جا رہے ہیں, اگر وہ 40,000 سے فیس بڑھ کر 80,000 یا 1 لاکھ ایک سیمسٹر کی ہو جائے گی تو ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گا نا, کیونکہ انہوں نے ہاسٹل کے اخراجات بھی لینے ہیں, انہوں نے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی دینے ہیں, انہوں نے دیگر اخراجات بھی دیکھنے ہیں. تو یہ تو پرائیویٹ یونیورسٹی سے بھی اوپر چلی جائے گی بات, تو پھر پبلک سیکٹر یونیورسٹی تو نہ رہی, گورنمنٹ یونیورسٹی تو نہ رہی, کیونکہ اخراجات اس طرح بڑھ گئے. تو یہ ریکرنگ گرانٹ کے خلاف پھر جو یونینز ہیں انہوں نے فیصلہ لیا اس کے خلاف کھڑے ہونے کا. اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن ہے, ہر یونیورسٹی کی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن ہوتی ہے, اور پھر نیشنل لیول پہ ان کی فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے, جسے فپاسا کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کی کال پر پھر یونیورسٹیز کی ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا. یہ پچھلے دنوں احتجاج ہوا ہے, ہم نے اس میں موجود تھے, اساتذہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. سخت گرمی تھی اور وہ روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں, پسینوں پسینی ہیں, اور مطلب وہ اس چیز کے خلاف چل رہے ہیں کہ حکومت اس چیز پر نظر ثانی کرے کہ آپ نے جو فیصلہ لیا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک تو ٹیچرز پر تو اثر ہوگا ہی ہوگا, یہ جو ٹیچرز کے اخراجات ہیں ان پر تو ہوگا ہی ہوگا, اس سے امپیکٹ جو ہے وہ اوورآل ایک سوسائٹی پر, پوری سوسائٹی پر ہونا ہے. تو یہ ریکرنگ گرانٹ کے خلاف احتجاج تو بھی چل رہا ہے, لیکن حکومت ابھی اس پر کوئی نظر ثانی نہیں کر رہی. تو اس کو ہم ایجوکیشن رپورٹرز ہیں, ہم نے بھی اس کو دیکھا, ٹیچرز نے بھی دیکھا, اسٹوڈنٹس کو کم اس چیز کا پتہ ہے. تو یہ ایک بحران کھڑا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ اب ایک 40,000 میں نے آپ کو بتایا, جو 40,000 فیس دے رہا ہے اچانک وہ 80,000 پہ چلا جائے گا, اس کا کوئی وہ پرسان حال نہیں رہے گا فیس دینے والا. تو حکومت پنجاب اس چیز پر لے یا وفاق لے. اب یہ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا ساری یونیورسٹیز کا ختم کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ یونیورسٹیز جو پروونشل ایکٹ سے اسمبلیز میں پاس ہوئی ہیں, جو صوبائی سطح پہ چل رہی ہیں, ان کا ختم کیا جا رہا ہے. لیکن جو وفاق چارٹر کے تحت بنی ہوئی ہیں, جو نیشنل لیول پہ ہیں, ان کا ختم نہیں کیا جا رہا. تو یہ صرف صوبائی والوں کا ختم کیا جا رہا ہے. اب صوبائی حکومت والی یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں کہ کوئی ہمارا ولی وارث بنے, کوئی تو ہمارے اخراجات اٹھائے, وفاق اٹھا لے یا صوبہ اٹھا لے, کوئی ایک اخراجات اٹھا لے تاکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ چلتی رہے. یونیورسٹیز پہلے ہی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے, آپ ان کے مسائل سنیں. جنوبی پنجاب کی 7 یونیورسٹیز ہیں جن کے وائس چانسلرز نہیں ہیں, سربراہ ہے ہی نہیں, اور اوورآل ملک بھر میں بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں جن کے وائس چانسلر اس وقت نہیں ہیں. اب ایک ادارے کا سربراہ ہی نہیں ہے, اس ادارے کو ریپرزینٹ کیسے کیا جا سکے گا؟ ایک ادارے کا وائس چانسلر نہیں ہے, اس کے بارے میں نئے پروجیکٹس پر کیسے بات کی جائے گی؟ ایک ادارے کا سربراہ ہے ہی نہیں, وہ حکومت سے کیسے نئے اخراجات کی فنڈز کی بات کر سکتا ہے؟ پہلے انٹرویو کیے گئے تھے وائس چانسلرز کے, وہ ختم کر دیے گئے. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا جائے نا, ایک حکومت نے پروجیکٹ شروع کیا ہے, دوسری حکومت آتی ہے, آنے والی حکومت, نہیں آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کے تمام پروجیکٹ کو روک دیتی ہے. اب اتنی آپ کو پتہ ہے ایک وائس چانسلر کی تعیناتی بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, وائس چانسلر کی انہوں نے تعینات کرنے کے لیے 24 جون تک انہوں نے اپلیکیشنز مانگے کہ 24 جون تک وائس چانسلر جو ہیں وہ اپلائی کریں
پھر ہمیں وائس چانسلر تعینات کرنے ہیں. 65 سال انہوں نے عمر کی حد رکھی ہے. 65 سال عمر حد ہونے کی وجہ سے کئی جو امیدوار تھے وہ اس دور سے باہر نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. صرف زکریا یونیورسٹی جو ہماری BZU ہے, 100 پروفیسر, 100 سے زائد پروفیسر ایسے ہیں جو اس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن وائس چانسلر کی تعیناتی ایک بہت بڑی تعیناتی ہوتی ہے. اس میں کئی ایک لمبی ریسرچ ہوگی, ان کے پر ریسرچ کمیٹی بنے گی, ان سب چیزوں کی دیکھا جائے گا, کرائٹیریا دیکھا جائے گا کہ ان کی تعیناتی کیسے مطلب ٹھیک ہے یونیورسٹی کے لیے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے ایک وائس چانسلر کو تعینات کرنے کے لیے پچھلی حکومت بھی ناکام رہی اور نئی آنے والی حکومت بھی ابھی اس میں کافی ٹائم لگا رہی ہے. تو ابھی سربراہ ہی نہیں ہے تو آپ باقی معاملات کیسے دیکھیں گے. دوسری پر ایشو آتا ہے ان کے مالی مسائل کا. مطلب کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں, آپ حیران ہوں گی کہ جتنے ٹیچرز اور اساتذہ ہیں, جتنے اساتذہ ہیں اتنے ٹیچرز ہیں, جتنے اساتذہ ہیں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی کہ جتنے اسٹوڈنٹس کی فیسیں آ رہی ہیں اتنا صرف ٹیچرز کا خرچہ نکل رہا ہے, باقی یونیورسٹیز کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. تو پھر یہاں پہ سوال ہوتا ہے یہ پورے کیسے ہو رہے ہیں. اسکالرشپس آتے ہیں, کچھ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنا چیریٹی وغیرہ دیتے ہیں تو یونیورسٹیز چل رہی ہوتی ہیں. لیکن حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم ان اداروں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولز کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے, تو ان کی کوشش ہے یونیورسٹیز کو بھی ہم پرائیویٹ کر دیں. تو یہ کالج, یونیورسٹیز اور یہ اسکولز یہ نجکاری کی بھین چڑھ رہے ہیں. پہلے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, باقی پرائیویٹ کو دینے جا رہے ہیں. اگر پرائیویٹ کو بھی نہیں دے رہے تو ان سے خود اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اب اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ جس طرح آپ اپنے ڈیفنس پر خرچہ کر دیتے ہیں, جس طرح آپ اپنے بیوروکریسی کے لائف سٹائل کو مینٹین رکھنے کے لیے خرچہ کر دیتے ہیں, اپنے بیرونی دوروں پر اتنا زیادہ خرچہ کر جاتے ہیں, ہائی ویز بنانے پر اتنا خرچہ کر جاتے ہیں, اسی طرح تعلیم کو بھی پریورٹی دیں گے. جو آپ نے ان کے لیے بجٹ اتنا تھوڑا مختص کیا ہے اس کو بڑھائیں تاکہ آپ کی جو نوجوان نسل پڑھ رہی ہے, ہم خود دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے اس ٹائم بنیادی تعلیم میں. یہ تو صرف اسکول کی تعلیم ہے, اور ہائر ایجوکیشن کا اس سے زیادہ برا حال ہوا پڑا ہے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ضیاء صاحب سے جانیں گے. ضیاء صاحب, آپ کی اس ٹائم ہم جس طرح بات کر رہے ہیں, اس ٹائم حالات جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں جس طریقے سے اضافہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم دیکھیں مزید بلوں میں اضافہ ہو جائے گا, تو لوگوں کے لیے جو ہے اس ٹائم مشکلات بڑھ رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ میں سب سے قبل آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بلایا. میڈم, میرا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری پاور لومز کے ساتھ. ملتان شہر کے اندر جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ پاور لومز کی ہے. آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہماری پاور لومز بک چکی ہیں. ایون کہ لوگوں نے انہیں توڑ کے کباڑی کے ہاتھ بیچ دیا ہے. صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ بجلی کے بل بھرنے سے وہ قاصر ہیں. آئے روز بجلی کے بلوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہماری گھریلو صنعت ہے, جو چھوٹا طبقہ ہے, یقین مانے وہ بچوں, بیٹیوں کے, بیویوں کے زیور بیچ کر بل پے کیے ہیں. جو لمحہ فکری ہے, ہمارا مزدور جو ہے اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے, بے روی کا شکار ہے. اس لیے ملتان کے اندر ڈکیتیں, چوری, وارداتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کاروبار کوئی نہیں ہے. میں حکومت پاکستان سے یہ استدعا کروں گا کہ جہاں آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, برائے مہربانی آپ بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ ہماری ہوم انڈسٹری, ہمارا جو پاور لومز کا مزدور ہے, مالک ہے, اس کا سکھ کا سانس ہو, تاکہ میرے ملک کی انڈسٹری چلے گی تو ہمارا پہیہ چلے گا, پہیہ چلے گا تو ہمارا مزدور, کسان, دہقان, ہر بندہ خوشحال ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس تھا, تو میں نے وہاں آصف زرداری صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جب بھی اقتدار میں ہیں تو خدا را اس انڈسٹری کے حوالے سے ایسے اقدام کریں تاکہ کیونکہ پیپلز پارٹی مزدور کی بات کرتی ہے, کسان کی بات کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزدور آپ کا خوشحال ہو تو برائے مہربانی بجلی قیمتوں میں جتنی بھی ہو سکے آپ کمی کریں تاکہ ملتان کے اندر انڈسٹری ہماری چل سکے. بلکہ میں آپ بنائیں پروگرام, میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ پریشان ہیں, بل بھرنے نہ بل بھر سکے کیونکہ میٹر کٹ گئے, انہوں لمحے بیچ کر نہیں اپنے حالات کی قرضہ اٹھا کر وہ اپنے گھر کا اخراجات کر رہے ہیں. آئے روز پٹرول کی کم ہو جاتی ہے لیکن بجلی کی بڑھا دی جاتی ہے. یہ ہمارے لیے فکر لمبی ہے, یہ کم از کم ہمارے ساتھ زیادتی ہے.
اچھا ظاہر سی بات ہے زیادہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور طبقہ اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. انڈسٹریز بند ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا تمام گھر کا سسٹم جو ہے وہ انہی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں, میں ابھی راستے میں بھی آ رہی تھی کہ کافی جو ہے مزدور یہاں پر رش لگا ہوا ہوتا ہے, صرف کام کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار آج دہاڑی لگ جائے گی تو ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر لے جائیں گے اور ان کو روٹی, کیونکہ اب تو ایک وقت کی روٹی بھی کھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. پھر وہیں دیکھتے ہیں ہم جہاں پر اس طرح کے حالات ہوں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو بھی اس ساتھ جو ہے اس کا نشانہ بناتے ہیں اور خود بھی اپنی جان لے لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو دن بدن اس کی ان طرف جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ تو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے حکومت کو اس کے اوپر اچھا سولر کا ایک سسٹم میں نے ہم دیکھا ہمارے ہمسایہ ملک نے اپنی انڈسٹریز کو تمام چیزوں کو جو ہے وہ سولر پہ کنورٹ کر لیا, اور ہمارے ہاں ابھی تک سولر کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک چیزیں بن رہی ہیں. کبھی ہم کہہ رہے ہیں تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں, کبھی ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کبھی آئے دن جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز آ رہی ہے جس میں ہم اب ترقی کی طرف نہیں جا رہے. میڈم یہ آپ نے بات کی سولر کی, ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگوں نے جن کے پاس وسائل تھے وسائل ہیں وہ سولر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ڈر گئے ہیں کہ یہ اب حکومت پاکستان سولر پہ ٹیکس لگا رہی ہے جی, کیونکہ آئے روز آپ کو دیکھیں سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرو میڈیا پہ سوال اٹھتے ہیں کہ سولر کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان سوچ رہی ہے کہ ٹیکس لگایا جائے. یہ بھی سرحد زیادتی ہے. دیکھیے ایک آدمی وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر سولر چلا رہا ہے, اس سے بینیفٹ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ وابڈا والے کی بدماشی یہ ہے جی, اگر آپ نے 3 یونٹ بنے نا بجلی کے, 2 یونٹ لے گی وابڈا, 1 آپ کو دیں گے. یہ بھی سراسر وابڈا کی مزدور کے ساتھ, پاور لوم والوں کے ساتھ, انڈسٹری والوں کے ساتھ زیادتی ہے, اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیے میری بجلی ہے, میں نے پیسہ لگایا ہے, سولر سسٹم میں نے سارا کچھ کیا ہے, مجھے بینیفٹ ملنا چاہیے. یہ کہ بدماشی کیا ہے جی وابڈا کی کہ ہمیں 2 یونٹ دیں آپ, 1 یونٹ آپ استعمال کریں, یہ سراسر زیادتی ہے. اچھا ابھی جس طریقے سے بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کی بجٹ کے حوالے سے کیا توقعات ہیں حکومت کے ساتھ کہ کس طریقے کا بجٹ ہونا چاہیے؟ میڈم بجٹ تو ایسا ہو جس سے مزدور کی خوشحالی ہونی چاہیے, بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو. جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ ایجوکیشن کا مافیا بن چکا ہے. پری پلان سرکاری یونیورسٹیوں کو, کالجز کو, سکولز کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پرائیویٹ ہوں گے, مزدور کا بچہ, غریب کا بچہ پڑھ نہ سکے. جو پیسے والے سرمایہ دار ہیں وہ اچھے کالج میں جائیں گے, اچھی یونیورسٹیز میں جائیں گے, اچھے اسکول میں جائیں گے تاکہ ان کا بچہ پڑھ سکے, غریب کا بچہ رہ جائے. یہ سراسر زیادتی ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے جو بجٹ بنا رہے ہیں اس میں عوام الناس کو ریلیف ملنا چاہیے, اس میں بجلی کے بل کم ہونے چاہیے تاکہ میرا ملک کے اندر بسنے والا مزدور, کسان جو آج خودکشی کی طرف جان جا رہا ہے وہ اس چیز سے اجتناب کرے تاکہ اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ہی شکیل سے بھی جانیں گے. شکیل اس ٹائم جو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں ابھی جس طرح سے سیکٹریٹ بنایا گیا, پھر ابھی سیکٹریٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے چیزیں چل رہی ہیں کہ اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے, اور تمام چیزیں جس طریقے سے پہلے چل رہی تھیں اس کو بھی دوبارہ سے لاہور میں جو ہے وہ وہیں سے سلسلہ جاری رہے. ہمارے ہاں ظاہر سی بات ہے صوبے کے حوالے سے ہمیشہ نعرہ بھی بلند ہوا اور باتیں بھی بہت ساری ہوئیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم بھی آج بھی ان محرومیوں کا شکار ہیں جن محرومیوں کا پہلے شکار تھے. ابھی جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, تعلیمی انتظامی جو معاملات ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوں گے, دیگر ہمارے معاملات بھی کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تو تاخیر کا شکار بھی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارے کتنے مسائل رہ جاتے ہیں. تو ابھی یہ والی جو چیزیں چل رہی ہیں انہی میں ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جو آپ نے بات کی ہے نا سیکٹریٹ کی, اس کو ختم کرنے کی کہانیاں چل رہی ہیں, تو یہ ہائر ایجوکیشن سیکٹریٹ بھی اسی کا حصہ ہے. 10 محکمے ایسے ہیں جن کے ساؤتھ سیکٹریز کو ساؤتھ سے ختم کر کے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھیج دیا گیا ہے, اور ساؤتھ سیکٹری کا چارج لاہور کے سیکٹری کو دے دیا گیا ہے. یعنی کہ سیکٹری پنجاب جو ہے ایک چارج ہو, دوسرا چارج اس کے پاس سیکٹری ساؤتھ بھی ہے, اور ساؤتھ میں اس نے بھیج دیا ہے اسپیشل سیکٹری جو اپنے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, جو بیسیکلی سیکٹری کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. میری پچھلے دنوں ایک سیکٹری کے ساتھ میٹنگ ہوئی جو ابھی اسپیشل سیکٹری تعینات ہوئے ہیں. میں ان کے پاس جا کے بیٹھا, میں نے کہا سر آپ کا یہ محکمہ ہے, آپ کے یہ مسائل ہیں,
جب میں نے اسے مسائل ڈسکس کیے، یہ ہیں تو آف دا ریکارڈ چیزیں میری ان کے ساتھ ہوئیں، لیکن عوام کو بتانا ضروری ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا محکمے کے مسائل کا۔ آپ سوچیں، لفظ استعمال کیا گیا ہے اسپیشل سیکرٹری تعینات کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری سے مانی جاتا ہے کہ یار اپنے محکمے کا ایکسپرٹ ہوگا وہ۔ اب وہ ہیں بھی یہیں کہ آگے سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ سر آپ کو یہ محکمہ ملا ہے، یہ مسائل ہیں، تو ان کو کسی مسئلے کا بھی نہیں پتہ۔ میں نے کہا سر پھر آپ کو یہ چارج ملا ہے، اس پہ آپ کریں گے کیا؟ وہ جی بس ہم تو متحد ہیں اوپر والوں کے، اوپر والے نے ہمیں بس وہ بھیجنا ہے تو ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ ساتھ میں ایک فائل پڑی تھی، فائل اٹھا کے میرے سامنے رکھ کے کہتے یہ دیکھو۔ میں نے کہا سر فائل کو میں کیوں دیکھوں؟ یہ ایک سائن دیکھ رہے ہو نیچے، چھوٹی سی فائل ہے کہ یونیورسٹی کی ایک سمری ہے بس، اس پر بھی میں سائن نہیں کر سکتا۔ یہ بھی لاہور سے ہو کے آنے، یہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس فائل آئی ہے، یہ ہم نے لاہور بھیجی ہے، اس سیکرٹری پنجاب نے جس کے پاس ساؤتھ کا چارج بھی ہے اس نے سائن کیے ہیں، یہ فائل ہمارے پاس آئی ہے، اب ہم اس فائل پر جو کام ہے اس میں ہم شرکت کر سکیں گے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ چلے سر آپ کو انٹرویو کرتے ہیں، انہیں میں انٹرویو بھی نہیں دے سکتا، کیا وجہ جی؟ سر اب یہ ہمیں اختیار نہیں ملا۔ بھیا آپ اسپیشل سیکرٹری تعینات کر دیا ہے، آپ نے اس کو لاکھوں کی تنخواہ دے رہی ہے، گاڑی دے دی ہے، گھر دے دیا ہے، اتنا کچھ دے دیا ہے، اور صرف ایک سیٹ پر آپ نے ڈمی بٹھانے کے لیے بھیج دیا اس کو۔ یہ ساؤتھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پہلے سیکرٹری ساؤتھ تھے الطاف حسین بلوچ صاحب، میں ان کی تعریف کروں گا کیونکہ انہوں نے آ کے 40 اسکیمز شروع کی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، یہ بہت بڑی کامیابی تھی ان کی۔ انہوں نے شروع کیا کالجز میں صفائی کے حوالے سے معاملہ شروع کی جائے، گروپ ڈسکشن شروع کی جائے، پرنسپلز تعینات نہیں تھے، پہلے بھی ہم اس ایشو پر بات کرتے رہے ہیں، ان کی انٹرویوز کروائے، ان کو کیا جائے۔ اکثر کالجز میں چھاپے مارتے تھے کیونکہ ان کے پاس چارج تھا، ایک افسر ہے جس کے پاس سارا قسم کا چارج ہے تو وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب جو آپ نے اسپیشل سیکرٹری بھیجے اس کے پاس تو کوئی چارج نہیں ہے، وہ تو اوپر والوں کا متحد ہے۔ آپ کا کام ہے ہائر ایجوکیشن کا، آپ سوچیں گی کہ ہائر ایجوکیشن سیکرٹری چاہیے، میں بھی جاتی ہوں کام ہو جائے گا۔ آپ وہاں جائیں گی اور کہیں گے جی آپ فائل دے دیں، یہ ہم اوپر بھیجیں گے، اوپر کیا ہے لاہور، تخت لاہور، ہم اوپر بھیجیں گے، اوپر سے سائن ہو کے آئیں گے، پھر ہم آپ کو دیں گے۔ اب جو کام آپ کو 2 دن میں چاہیے تھا وہ آپ کو تقریباً 1 مہینے بعد ملے گا، 2 ہفتے بعد ملے گا۔ اب اسپیشل سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے، سرفراز احمد صاحب کو تعینات کیا گیا ہے ہائر ایجوکیشن میں۔ ابھی اس طرح سے پاورز تو نہیں ہیں، پاورز تو اوپر والوں کے پاس ہی ہیں، لاہور والوں کے پاس، تو ابھی وہ صرف دفتر میں بیٹھے ہیں، ابھی کالجز میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ان سے نیچے آتے ہیں، ایک سیکرٹری کے نیچے ہوتے ہیں 2 ایڈیشنل سیکرٹری، ایک ڈپٹی سیکرٹری، 2 ایڈیشنل سیکرٹری۔ اب یہاں پہ 2 ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ایک ایڈیشنل سیکرٹری طارق محمود احوان وہ ہائر ایجوکیشن کے تھے، ان کو سی ایم آفس بلا لیا، گورنر آفس بلا لیا گیا۔ پیچھے بچا ایک سیکرٹری، وہ بیٹھے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن، ان کا ہائر ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا ایڈمن سب سارے مینجمنٹ کے معاملات وہ دیکھنے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈی پی آئی۔ یہی شکر ہے کہ ڈی پی آئی ساؤتھ جو ہے وہ ایک پرماننٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب ڈی پی آئی ساؤتھ کے پاس جو چارج تھے وہ بھی کافی سارے چارج انہوں نے ڈی پی آئی سے سیکرٹری کی طرف شفٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اختیارات بھی کم ہو گئے ہیں۔ اب ایک پرنسپل جس کا چارج ختم ہونے جا رہا ہے، فرض کرو ایک پرنسپل ہے کالج کا، اس کا چارج 10 تاریخ کو ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کا چارج بھی لگانے کے لیے ان کو لاہور کیس بھیجنا پڑتا ہے، وہ ڈی پی آئی نہیں کر سکتا، پہلے یہ چارج ڈی پی آئی کے پاس ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ڈائریکٹرز، ابھی ڈائریکٹرز جو ہے ہمارے کالج کے ڈائریکٹرز وہ بھی عارضی تعینات کیے جا رہے ہیں، کوئی مستقل ڈائریکٹر ہی تعینات کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر کے بعد پھر پرنسپلز ہیں، تو یہ ہائر ایجوکیشن سیکرٹریٹ جو بکھر رہا ہے نا، اس کا اثر ہر محکمے پر پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس چارج نہیں ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، ناظرین بریک میں جانا ہے، بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے موسم کی بات ہو رہی تھی تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ ٹوڈیز ویدر، حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم آج صبح سویرے سے جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے۔ صبح سویرے سے ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی اس وقت جاری و ساری ہے، اور اگر اس وقت کی بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ صبح سویرے کا آغاز بھی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہوا ہے، تو کمپیریٹیولی گزشتہ دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج شہر کا موسم اور مطلع جو ہے وہ قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا
46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासब गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत तो कदरे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कदरे बेहतर है, जो कि 42% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर है, जो कि 95 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ ही अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की क्या स्टैंडिंग है, तो मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। जहाँ एक जानिब आसमां रोज़ाना की बुनियाद पर मौसम करवट ले रहा है। गर्मी की शिद्दत गुज़िश्ता कई दिनों की निस्बत तो बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी दोपहर के औकात में यानी पीक आवर्स में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से बार बार शहर ओलिया के बासियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर का दामन अपने हाथ से ना जाने दें। बुजुर्गों और बच्चों को डायरेक्टली बाहर धूप में निकलने से परहेज़ करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन भी जब घरों से बाहर निकलें तो अपने सरों को ज़रूर ढाँप कर निकलें, कपड़े से, गीले टॉवल से। उसके अलावा गीले कपड़े को अपनी गर्दन के गिर्द और अपने सर के ऊपर रख लें ताकि डायरेक्टली धूप से बचा जा सके। हीट स्ट्रोक के हवाले से ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरियों को डायरेक्टली धूप में निकलने से परहेज़ करने की हिदायत जारी की जा रही है। साथ ही आसमां आइंदा 24 घंटों से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में एक छोटे से बारिश के स्पेल के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बाद शहर का मौसम जो है मज़ीद भी बेहतर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं हम ये भी बात करते हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी दिखाई देती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स के हवाले से काम करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि जितना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को हम लेकर आएंगे बच्चों के लिए स्पेशली जो है, हम देखते हैं कि मोबाइल की वजह से ना हमारे बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव जिस तरीके से थे, अभी बच्चों के माइंड जो है वो बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि आपने एक उनको बंद कमरे में बंद कर दिया हो। तो लिहाजा बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इक़दामात करने की ज़रूरत है। उस पर भी हम बात करते हैं खेलों पे। सर से हम बात कर रहे थे जिस तरीके से महंगाई के हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे जाहिर सी बात है हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी इसका शिकार हो रही हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी तो जाहिर सी बात है हमारी मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। मईशत को स्ट्रॉन्ग करना होगा तो जाहिर सी बात है हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करना होगा, अपनी यहाँ के चीज़ों को जो है वो बेहतर करना होगा। तो अभी जिस तरीके से हुकूमत जो है वो बजट लेकर आ रही है तो जाहिर सी बात है बजट में बहुत सारी चीज़ें, अच्छा फिर बजट ये भी होता है ना कि बजट एक साल के ठीक है जो आप लेकर आ रहे हैं वो आपका जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो एक साल का बजट जो है आप उसी तरीके से लेकर चलेंगे। यहाँ तो हमें रोज़ आए दिन जो है वो बजट के हवाले से भी हो, बजट आ भी जाएगा लेकिन फिर भी हमें उसके बाद देख रहे होंगे चेंजिंग्स आ रही होंगी। इस पर आपकी क्या राय है? बात ये है, बड़ी बड़ी बात की आपने कि हमारे यहाँ आए रोज बजट बनता रहता है, ये सबसे ज्यादा। अगर आपने एक बजट बनाया एक साल के लिए, कम अज़ कम उस पर आपको अमल करना चाहिए ताकि आवाम को फैसिलिटी मिल सके। सुबह देखते हैं अखबार में कि आज फलां चीज़ का रेट बढ़ गया, आम आदमी सर पकड़े बैठ जाता है, ये सबसे ज्यादती है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करूँगा कि आप जो बजट बना रहे हैं उसमें मजदूर को, गरीब को, किसान को रिलीफ दें ताकि उसके घर का चूल्हा ठंडा जो है वो चल सके। अच्छा मैडम दूसरी बात ये है, अभी मुर्गी की रेट मुल्तान में बहुत कम है, 350 रुपए रेट है, लेकिन कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। खुद साख्ता महंगाई बहुत ज्यादा है ना, 1600 रुपए किलो कढ़ाई का गोश्त है, ये सब ज्यादती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ताकि जो खुद साख्ता महंगाई है इसका खात्मा हो सके। अच्छा आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जिस तरह से अभी गिलानी फैमिली ने माशाल्लाह से चारों बेटे जो हैं वो भी आगे, खुद भी चेयरमैन सैनेट है, तो अब तो तवक्कुआत जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर उनको वोट मिले हैं तो लोग उस तरीके से चाह भी रहे हैं कि हम जो है वो हमारा काम भी हो, हमारी आवाज़ भी सुनी जाए। और अभी मेरे ख्याल में कल जो है वो अली कासिम गिलानी जो है वो मिले भी हैं, यहाँ पर खेलों के हवाले से जो है वो काम भी इस पे किया जा रहा है, वो भी हम शकील से डिस्कस करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आया गिलानी फैमिली जिस तरह सूबे की बात हो रही थी तो सूबे के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हमारी जुड़ गई हैं उनके साथ की, क्योंकि सबसे पहले बात ही उन्होंने स्टार्ट की थी इस सूबे के हवाले से। अभी आगे इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे? क्या आया हमारा सूबा बन सकेगा या नहीं? मैडम बात यह है गिलानी ख़ानदान की खिदमत को अगर माजी में देखा जाए ना जी, उन्हें मुल्तान के बहुत से तारीखी काम किए हैं, निश्च हॉस्पिटल है, एजुकेशन के हवाले से उन्हें बहुत तकीद काम किए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों की रवायात को बरकरार रखते हुए बाप बेटे मुल्तान शहर की तरक्की के लिए
جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے ایسے اقدام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت کم گراؤنڈز ہیں، اگر کچھ گراؤنڈز ہیں وہاں پر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی ہماری اس طرح سے زیادتی ہے۔ آج کل چھٹیاں بچے گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں، تو ان کے لیے گراؤنڈز ہونے چاہیے تاکہ ہمارا بچہ جو ہمارا کھلاڑی ہے اچھے انداز سے آگے جا سکے۔ دوسری بات موبائل کی آپ نے بات، موبائل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ذہن مفلوج ہو چکے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھو موبائل لے کے بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ماں کہتی بچے کو موبائل پکڑا دو تاکہ بچہ لگا رہے مجھے ماں بیٹا تنگ نہ کرے، یہ بھی زیادتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کی طرح اس 5 سالوں میں بھی بہت ترقی کام کروائیں گی اور ملتان شہر کو لاہور کے برابر لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، وہ ایک بہتری کی امید تو ہمیشہ ہم لگائے رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بہتر ہی ہوگا، ہمارے یہاں کی جو بیسک ہماری نیڈز ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اچھا، کھیلوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو صوبائی وزیر جو کھیل ہیں فیصل ایوب کھوکھر، ان کا ملتان کا دورہ رہا اور اس حوالے سے جو ہے افتتاح بھی کیا گیا، کیا کہیں گے؟ ابھی نئے اقدامات جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ علی قاسم نے جو ہے وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمپین میں انہوں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اپنے وعدے کو سب سے پہلے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ علی قاسم ماشاءاللہ سے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور وہ اس اچھی سوچ کے ساتھ جو میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ جو ملتان کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وعدوں کو جو ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے۔ تو پہلا انہوں نے جو ہے وہ کل وعدے کی افتتاح کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے جو ہے سپورٹس کے حوالے سے۔ جی اچھا، یہ بڑا اچھا اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے شو کیا جس میں نے آپ کو بتایا کہ ملتان کے سپورٹس گراؤنڈ جو ہیں وہ حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہمیں سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں مزید فنڈز چاہیے، نئے گراؤنڈز چاہیے، کھلاڑیوں کی سہولیات چاہیے۔ تو کل ہی علی قاسم گیلانی جو ہمارے نئے MLA منتخب ہوئے ہیں حلقہ N148 سے، نوجوان ہیں اور ہماری طرح کے ہی لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بڑی امیدیں ہیں نوجوانوں کو اور انہوں نے بڑے وعدے بھی کیے تھے۔ انہوں نے صوبائی وزیر برائے یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس فیصل ایوب کھوکھر کو انہوں نے انوائٹ کیا ملتان، اور وہ بھی ینگ ہیں۔ تو وہ جی کل جب ہمیں پتہ چلا کہ پریس کلب میں آ رہے ہیں، صوبائی وزیر سپورٹس کے پریس کانفرنس کریں گے اور ساتھ میں علی قاسم گیلانی کی دعوت پر آ رہے ہیں، تو ہم سب میں بڑی یہ تھی کہ یار دونوں ہی نوجوان ہیں اور بات بھی سپورٹس پر کرنی ہے، نئے منتخب ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا تحفے لائے ہیں ملتان کے لیے۔ بیسیکلی ہوتا تو تحفہ ہی ہے جب کوئی نیا منتخب ہو کے واپس لوٹتا ہے تو کچھ فنڈز لے کے آتے ہیں۔ تو کل ان کی سپیچ تو بڑی دھویں دھار تھی، بڑی مزیدار، جس طرح ایک نوجوان سپیچ کرتا ہے، جس میں انہوں نے پچھلی حکومت کو بھی کوسا، وہ تو ٹھیک ہے، سیاسی سپیچ تھی، لیکن انہوں نے ملتان کے لیے جس تحفے کا اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی سپورٹس کمپلیکس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ 15 ان کے مطابق 15 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ ہے۔ ابھی وہ 2 جگہ انہوں نے وزٹ کیے ہیں ملتان میں، جھوک وینس میں اور PP 213 میں، کہیں اور بھی انہوں نے وزٹ کی ہے، جہاں پہ ملٹی سپورٹس کمپلیکس بنایا جائے گا۔ پہلے تھا سپورٹس کمپلیکس، اب ملٹی سپورٹس کمپلیکس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جدید قسم کا بنائیں گے، خواتین کے لیے بھی وہاں پہ سپورٹس کی جگہ ہوگی اور دوسرا بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور ہر قسم کے کھیل وہاں پہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، جس طرح سے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں یا بڑی کالونیز میں، سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹس کمپلیکس بنائے گئے ہوتے ہیں، اسی طرح اب ملتان میں بھی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو انہوں نے اعلان کرنا تھا۔ علی قاسم گیلانی نے بھی اس میں ساتھ سپیچ کی کہ میں نے نوجوانوں سے وعدے کیے تھے کھیل کے حوالے سے، تو اب میں وہ پورے کرنے کا ٹائم آ کر ہم وہ کریں گے۔ اب پھر جہاں پہ صحافیوں نے بڑے سوال کیے، صحافیوں نے نواں شہر والا گراؤنڈ ہے کرکٹ کا، صحافیوں نے اس پر بھی اٹھایا کہ وہ ابھی تک آباد نہیں ہو سکا ہے، آپ اس کو بھی آباد کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے سپورٹس گراؤنڈز ہیں ان کی حالت زار جو ہے وہ بڑی ڈاؤن ہے، اس پر کام کروائیں۔ تیسرا، ہمارے جو کھلاڑی ہیں، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، مطلب کوئی ایک اچھا کرکٹر ہے تو ہم سپورٹس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتا، اس طرح سے ٹریننگ دلوانا، بڑے سٹارز سے ان کی رہنمائی کروانا، کلبز کو بحال رکھنا، ٹورنامنٹس کروانا۔ اب یہ بھی ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ باقاعدگی سے ہر کھیل کے ٹورنامنٹ کروائیں گے اور اس ٹورنامنٹ کی پراپر رپورٹ حکومت پنجاب کو جائے گی کہ اس ٹورنامنٹ سے فلاں بچوں نے، کھلاڑیوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، تو جو کھلاڑی بڑا ٹاپ کا پرفارم کریں گے انہیں وہاں سے ایز اے ٹیلنٹ نکالیں گے تاکہ وہ نیشنل سطح پر بھی کھیل سکے۔ تو کل کی سپیچ اگر ان کے مطابق جب سوال کیا کہ سر یہ کب تک مکمل ہوگا، تو انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا
کہ ہم نے جگہ دیکھ لی ہے, ہم 2 مہینوں میں ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو اگر یہ واقعی 2 مہینوں میں یہ علی قاسم گیلانی صاحب فیصل ایوب سے 2 مہینوں میں یہ ملٹی سپورٹس کمپلیکس بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی جلدی والی پروگریس ہوگی کہ ایم این اے منتخب ہوا اور اس نے فوری اپنا کام کروا دیا. دوسرا, ہاکی کا اسٹیڈیم بنایا گیا ہے, وہاں پہ اسٹرو ٹرف بنایا گیا ہے متی دار والے روڈ پہ, وہ بہت اچھا بنایا گیا, اس کا بھی انہوں نے افتتاح تو اب کیا, لیکن اس پر پہلے بھی ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے شروع کیا. اور کل انہوں نے کافی زیادہ دورے کیے ہیں, سارے سپورٹس کے حوالے سے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ملتان میں سپورٹس کے حوالے سے کام کیا جا سکے. تو یہ بڑا ایک فی الحال تو کل ایک کھیل کی دنیا میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے, کھلاڑیوں کو بھی لگ رہا ہے, اسپورٹس جرنلسٹ کو بھی لگ رہا ہے کہ جو اسپیچ کی گئی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے, انہوں نے ویژن دیا کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے نون لیگ جب بھی آتی ہے کوئی نہ کوئی نعرہ ہی لے کے آتی ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح پی ٹی آئی نے نعرہ دیا, نون لیگ نے بھی کھیلتا پنجاب. یہ مجھے تو بڑا اچھا لگا, کھیلتا پنجاب, جس طرح پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب, ٹھیک ہے, صحت مند پنجاب. تو اب یہ ہے جی کھیلتا پنجاب. تو اللہ کرے یہ کھیلتا پنجاب صوبہ جنوبی پنجاب میں بھی یہ چیزیں ہوں, ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولیات ملیں. اپر پنجاب میں بہت ساری چیزیں بہت زیادہ ابھی چل رہی ہیں. پھر ہم جب اپنے یہاں پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے بہت سارے مسائل. اچھا, ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ہم بات کریں تو ہم ابھی بہت یہاں پر پیچھے ہیں. پھر ہماری دیگر جو سہولیات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہاں پر, اچھا پھر روڈز ہمارے یہاں پر پانی کا سب سے بڑا مسئلہ, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے مسائل, ٹریفک کے, مطلب اتنی چیزیں ہماری یہاں پر اس ٹائم خراب ہیں کہ ہمارے سسٹم کو بڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر پنجاب کی بات ہوتی ہے تو پھر اپر پنجاب اور یہاں پہ بات کریں کہ دیگر پنجاب کی کیا, اس میں پھر پورا پنجاب ہی آتا ہے, اس میں پھر تمام اضلاع بھی شامل ہے, تمام چیزیں. ایسا ہے نا سر, پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ یکساں ہونی چاہیے. پوری تو یکساں ہونا چاہیے کیونکہ شروع سے ہی اپر پنجاب نے جنوبی پنجاب کا استحصال کیا ہے. یہاں سے بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں, تو ان کو وہ اون نہیں کرتے. تو میرے ایک دوست کا شادی پہ لاہور گئے تو وہ کہیں گے لاہوریے آپ کون سے گاؤں سے آئے ہیں؟ کہتا مجھے بڑی شرمندگی محسوس, میں کہ میں ملتان سے آیا ہوں. کہتے وہ تو گاؤں ہمارے لیے, یہ ہمارے لمحے جبکہ لاہور کسی دور میں نا ملتان کا ایک قصبہ تھا. آپ 10 صاحب کی کتاب کو اٹھا کے تو اس میں لکھا ہے لاہور قصبہ تھا ملتان کا. رنجیت سنگھ نے ملتان کو لوٹا, اسے سارا پیسہ لاہور لگا کے دارالحکومت کو بنا دیا. ہمارا اصل کا تو رنجیت سنگھ ہے, جسے ملتان کا لوٹنے کے بعد سارا پیسہ وہاں لگا دیا. آپ ہمیں ماشاء اللہ جاتی کہتے ہیں, یہ تو لمحہ فکر ہمارے لیے جی, ایسا ہونا چاہیے جی. ہاں جی بالکل جی. پھر بھی ہم کہتے ہیں نا کہ تمام چیزیں, پھر بھی ہم یہی ہماری حکومت سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں, عوام کو جتنا ہو سکتا ہے ریلیف دیں تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہو سکے. سر آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور اس کی سعودی شکیل آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عامر شہزاد صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ جی, اللہ کا کرم ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی شیخ تنویر احمد صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر قانوندان ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج 4 جون کو جو ہے بچوں کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تشدد کے حوالے سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ انسیف ہیں اس ٹائم, اس حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے اور اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو اس کی شرح بھی جانیں گے کہ اس ٹائم پاکستان میں کیا شرح چل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی سر سے ہم جانیں گے اس ٹائم پروسیکیوٹرز کے حوالے سے کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, کیا کیا مسائل ہیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں سسٹم کی, تو سسٹم کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. کرمنل ہمارے جو اس ٹائم جو جسٹس سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا گرمی کو کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں؟ میں ملتان میں میری پہلی پوسٹنگ ہے اور میں صحیح معنوں میں گرمی کو انجوائے کر رہا ہوں. انفیکٹ میں دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جو رنگت دھوپ کی ملتان کی ہے
वो अगर उसका ग्लैमर देखा जाए तो वो बाकियों से बहुत मुख्तलिफ है। तो मैं वाकई इंजॉय कर रहा हूँ और उससे बचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके असरात से बच सकूं। हाँ बिल्कुल, ऐसी गर्मी से हमने बचना भी तो है ना, ये भी एहतियातें हैं जो है वो जरूरी है। अच्छा, इस टाइम जो हम प्रोसिक्यूटर्स की बात करें सबसे पहले तो इस टाइम जो है इसको समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे यहाँ जो है ना मसाइल बहुत ज्यादा है। सर, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीसरे अहम सतून की हैसियत से प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसके क्या क्या मसाइल हैं? जी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जब हम बात करते हैं तो इसके 4 अहम सतून हैं। आपका जो सवाल है वो है प्रोसिक्यूशन के मसाइल के हवाले से। प्रोसिक्यूशन के मसाइल जो मैं हाईलाइट करूंगा उसकी इंटेंसिटी उस वक्त समझ में आएगी जिस वक्त ये समझ आएगी कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कितना अहम सतून है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी। अब एक प्रोसिक्यूटर में टेररिस्ट कोर्ट में भी यानी टेररिस्ट के अगेंस्ट भी पेश होना है, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में भी उसने स्टेट की नुमाइंदगी करनी है, ड्रग कोर्ट में उसने होना है, मर्डर ट्रायल की कोर्ट में उसने होना है, रेप ट्रायल की कोर्ट में उसने होना है। इतनी अहम नुमाइंदगी जो दरअसल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अहम है और डिपेंड करता है कि एक मुजरिम को सही तौर पर सजा हो सकती है या नहीं हो सकती, इसमें प्रोसिक्यूटर का बहुत अहम रोल है। अगर इतना अहम डिपार्टमेंट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम सबसे पहले देखें तो उनके पास ऑफिसेस नहीं है। अब मुल्तान की मिसाल ले लीजिए कि 30 के राउंड अबाउट प्रोसिक्यूटर्स हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, बट दे डू नॉट हैव ऑफिसेस। वो प्राइवेट चैम्बर्स पे अपने किसी दोस्तों के उसके अंदर बैठते हैं और उनके पास हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अहम तरीन फाइल्स होती हैं, अहम तरीन रिकॉर्ड होता है, इसके बावजूद उनके पास बैठने की जगह नहीं है। इसी तरीके से हमारी फीमेल प्रोसिक्यूटर्स हैं। तो इसके जो सबसे अहम बात है कि कोई भी इदारा जब डिलीवर करना चाहता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। उसमें सरेदस्त जो सबसे पहले वो ऑफिस की कमी है। अब ऑफिस के साथ कई एंसिलरी मैटर्स जुड़े हुए होते हैं, उसका फर्नीचर है, उसका IT है, जैसे हमारा CFM है, लैपटॉप्स हैं, स्टाफ है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स है। तो इस हवाले से जितनी अहम इसका रोल है, जितना रिस्की ये काम करता है, टेररिस्ट को फेस करना इज नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब। लेकिन आप हमारे पास सूरत हाल ये है कि यहाँ एक कमरा होता है और उसके अंदर 10 लोग बैठते हैं, उनके पास प्रॉपर चेयर्स नहीं है और वहां बैठ के उन्होंने मर्डर के फाइल्स को भी चेक करना है, टेररिज्म के फाइल्स को भी चेक करना है, करप्शन की फाइल्स को भी चेक करना है। तो आप जाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, जितना मेहनती हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एक तो ये सबसे अहम बात है। अगर इसको कंपैरिजन करें, अब एक जो प्रोसिक्यूटर है वो साइकोलॉजिकली कंपैरिजन करता है अपना, के देखता है कि जो जज साहब है वो कोर्ट के अंदर वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे हैं, पुलिस एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। ये दोनों इदारे काम नहीं कर सकते अगेंस्ट द क्रिमिनल जब तक एक प्रोसिक्यूटर इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बहुत पुरानी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि इन प्रोसिक्यूटर्स को इनका जॉब स्ट्रक्चर, इनकी सैलरी स्ट्रक्चर और इनका जो दीगर स्ट्रक्चर है वो इक्वलेंट टू जुडिशरी हो, ताकि असल पर्पस टारगेट ये है कि जो क्रिमिनल है किसी भी स्टेट का, उसके मुकाबले पे हम सब एक टीम है, हमने उसको लेकर आना है, हमने अपनी सोसाइटी को उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। अब अगर एक टीम मेंबर सही काम नहीं कर पा रहा है, एक इदारा सही नहीं काम कर पा रहा है, तो यही वजह है कि हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो एक ऑप्टिमम लेवल पर नहीं जा रहा है, मुजरिमों को उस तरीके से सजा नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। तो एक तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर वाला उसका प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पर फीमेल्स हमारी प्रोसिक्यूटर्स हैं। अगर अब फीमेल्स के बैठने की जगह नहीं होगी, इनकी फीमेल लाइक एनवायरनमेंट नहीं होगी, तो अब फीमेल जो विक्टिम्स आती हैं, रेप की विक्टिम्स आती हैं, हरासमेंट की विक्टिम्स आती हैं, बच्चे हैं, आज जैसे बच्चों के तशद्दुद का आलमी दिन है, उनको जो क्लाइमेटाइज करने के लिए, उनको लीगली सपोर्ट करने के लिए, उनके खिलाफ क्राइम के साथ, क्रिमिनल्स के साथ फेस करने के लिए जो फीमेल प्रोसिक्यूटर्स हैं, उस बेचारी के अगर बैठने की जगह नहीं है, उसके पास कोई मुलाजिम नहीं है, उसके पास कोई स्टाफ नहीं है, उसके पास कोई लैपटॉप नहीं है कि वो CFM में ऑनलाइन एंट्रीज कर सके और कोर्ट में पेश हो सके, इवन जब वो कोर्ट में पेश होती है तब भी। तो ये सारी चीजें जब तक इनलाइन नहीं होती, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। इवन कोर्ट्स नहीं डिलीवर कर सकती, पुलिस नहीं डिलीवर कर सकती, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स में एक तरफ से एसोसिएट है वो पुलिस के साथ और दूसरी तरफ से वो अदालतों के साथ एसोसिएट है। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम जो सबसे अहम है, जिसने डीमोटिवेट कर रखा हुआ है हमारे प्रोसिक्यूटर्स को, वो इंडक्ट होते हैं जब अपनी सर्विस में, तो उन्हें पता ही नहीं कि उन बेचारों की प्रमोशन कब होनी है। They are working in such like environment against the criminal. They are taking the risks. They are facing the risks. They are
facing the actually not conducive environment. اور پھر ان کا کوئی پروموشن سٹرکچر نہیں ہے, ان کا کوئی ٹائم اسکل پروموشن نہیں ہے, ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس نے اس ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کو بری طریقے سے متاثر کر رکھا ہے. لیکن اگر اس حوالے سے دیکھا جائے گا, پروسیکیوشن کو اگر ہمارا اسٹیٹسٹکس دیکھیں, ان حالات میں رہتے ہوئے بھی ایک پروسیکیوٹر بہرحال پرفارم کر رہا ہے, بہرحال اسسٹ کر رہا ہے ان برے حالات میں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے اوپر ایک ڈومیسائل رول بنا رکھا ہے کہ ایک جو پروسیکیوٹر ہے وہ اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں پوسٹ نہیں ہو سکتا. پھر ہر 3-4 سال کے بعد ان کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک پروسیکیوٹر نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخلے کرا رکھے اور وہ کسی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اور اسے اچانک اوور دا نائٹ ایک آرڈر آ جاتا ہے جی ٹرانسفر ہو جائے ایک ایلین ضلع میں جس میں وہ کبھی نہیں گیا. اب وہ اپنے بچے اٹھائے گا, اس کے پاس کوئی سرکاری ریزیڈنس نہیں ہے, کوئی سرکاری کنوینس نہیں ہے. ایون جو ٹرانسفر الاؤنسز ہیں, جو گورنمنٹ کی سینکشن ایک رول ہے, وہ کئی سالوں تک کوئی ٹرانسفر الاؤنس نہیں ملتا. اس نے اپنی فائنانس کو مینیج کرنا ہے, فیملی کو مینیج, تو ان کا ایک جو فیملی اور سوشل سٹرکچر ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کئی قسم کی لیجسلیشن اور پالیسیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ساتھ ہی جو ہے ہم جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج 4 جون کے حوالے سے ہم تشدد کا جو شکار ہیں ان سے جو ہے وہ بچوں کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میڈم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایجوکیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو علاقے جہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہے وہاں پر یہ بچوں پر تشدد زیادہ ہے. دیہی علاقے ہیں جہاں پر جیسے سندھ میں دیکھ لیں بہت زیادہ, وہاں پر بچوں کو سپوز بچہ اگر 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کو کہیں بھیج دیا جاتا ہے, پر منتھ بھیج دیا جاتا ہے, پرماننٹ کہیں اس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کام کے لیے. یعنی کہ اس کے لیے میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہونی چاہیے, تاکہ ایجوکیشن کی وجہ سے پھر بچوں کو تشدد پر کم ہوگا. کیونکہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہوگی کہ بچوں کو پڑھائیں, نہ کہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی کسی کاموں پر ڈال دیا جائے. کیونکہ جن علاقوں میں ایجوکیشن کی کمی ہے وہیں پر بچوں سے کام بھی لیا جاتا ہے اور بچوں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو پوش ایریاز ہیں یہاں پر تشدد کی ریشو نہیں ہے. ایون کہ جو اچھے سکولز ہیں وہاں پر ٹیچرز پر بھی سختی ہے کہ کسی بچے کو یا بچی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے میری یہ رائے ہے اس میں کہ جتنا ہو سکے ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے, جہاں ایجوکیشن کے ادارے کم ہیں ایجوکیشن کو عام کیا جائے. اچھا ہمارے ہاں سب سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مین ایشو یہی ہے کہ جتنا ہم ایجوکیشن سے دور ہیں, اچھا ایجوکیشن ہو بھی تو میں نے ایسی فیملیز کو بھی, ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھے لکھے ہو کر بھی جو بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں, جو بچے ان کے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اچھا وہ ان کے بچوں کو سنبھال بھی رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی بچے جو ہے ان کو تشدد کا نشان اور بہت برے طریقے سے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, جس میں ان کی جسمانی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ بھی بڑی متاثر ہوتی ہے. ہم نے کتنے کیسز ایسے اس طرح سے دیکھے جو ہمارے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے مہذب گھرانے کے لوگ, اور ان کے بعد جب ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا جو بچوں کے ساتھ جن کے گھر میں بچے کام, کیونکہ ہمارے ہاں غربت بھی اب اسی طریقے سے, جس طرح مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. پھر اگر ہم تھوڑا مزدور طبقے اس میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بچے دیکھیں تو ایک ہی گھر کے 10-10 بچے ہوں گے. تو وہ سب کیا ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام بچے کام کریں گے, اور ظاہر سی وجہ تمام بچے کام کریں گے تو گھر کا سسٹم ہمارا چلے گا. اس کا میڈم میں جواب یہ دوں گا آپ کو کہ دیکھیں یہ بالکل ریئر کیسز ہے. اگر سپوز 100 میں سے 2 لوگ کوئی سائیکالوجیکل کوئی نفسیاتی مریض ہیں, یعنی کہ دیکھیں آج تک جو ہائی لائٹڈ ہوئے ہیں کیسز وہ تقریباً 3-4-5 کیسز ہیں جو ہائی لائٹڈ ہوئے ہیں, جو پڑھے لکھے گھرانوں میں بچوں پر ٹارچر کیا گیا ہے. اچھا اس پر بھی میں وہی بات کروں گا کہ وہ بچے وہی ہیں جو دیہاتی علاقوں سے بیچارے لائے جاتے ہیں, پرماننٹ گھر میں چھوڑ دیتے ہیں, ایون کہ بچیوں کو بھی گھر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچیاں کام کریں, اور سم ٹائم ان بچیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوتی. بالکل ایسے, کیونکہ وہ ایجوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے اگر ان کو ایجوکیشن اور روزگار پراپر مہیا کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں پر جو ٹارچر جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, اور بچوں کو جو پیدا ہونے کے بعد فوری طور پر
لیبر پر لگا دیا جاتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. کیونکہ اگر دیکھیں ایک والد کو پراپر روزگار مل رہا ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی کہ بچوں کو میں کہیں ایجوکیشن دلواؤں. تو اس کے لیے ایجوکیشن بھی تو ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے نا. اب ہمارے بچہ جو ایجوکیشن اتنی مہنگی ہوگی. ایک جو گھر ہے ظاہر سی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر 4 سے 5 بچے پڑھنے والے تھے تو آج جتنی مہنگائی ہے اور جتنا ایجوکیشن کو مہنگا کیا گیا ہے وہاں پر ہمارا ایک بچہ پڑھنا اس کو پڑھانا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تو باقی 4 بچے کہاں جائیں گے؟ ایک عام بچے کے لیے تو تعلیم حاصل کرنا ویسے بڑا مسئلہ ہے. جو گورنمنٹ کالجز ہیں گورنمنٹ سکولز ہیں ان پر توجہ دی جائے. دیکھیں میں خود گورنمنٹ سکول کا پڑھا ہوا ہوں اور میرے خیال میں اگر گورنمنٹ سکولز جتنے ہیں اگر ان پر ان کی نگرانی کی جائے, ان پر سختی کی جائے, ان کا رزلٹ بہتر نہ آنے پر ان کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے, ان کی ایجوکیشن اگر بہتر کی جائے تو یہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں یہ آٹومیٹیکلی ان کی فیسز کم ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرے. اگر ایک گورنمنٹ سکول کا بچہ اچھا رزلٹ دے رہا ہے, گورنمنٹ سکول اچھا رزلٹ دے رہا ہے اور وہاں پر پراپر ایجوکیشن مل رہی ہے تو لوگ مہنگے سکولوں میں نہیں جائیں گے, تو لوگ افورڈ کر پائیں گے. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ دیکھیں پراپر ادارے ہیں, ہائر ادارے ہیں جن کی ڈیوٹیز ہے اسکولوں کو چیک کرنا, اسکولوں کی صفائی چیک کرنا, پراپر حاضری چیک کرنا. یہاں پر ہمارے دیہاتی علاقوں میں ایسے سکولز ہیں جہاں پر ڈیرے بنے ہوئے ہیں, جہاں پر ٹیچرز ہیں وہ لے رہے ہیں لیکن کوئی بچے نہیں پڑھتے. تو ان کو یہ سب ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو مانیٹر کیا جائے کہ جو بلڈنگیں جو اسکول کے لیے بنی ہوئی ہیں وہاں پر ڈیرے بنے ہوئے ہیں, وہاں ٹیچر بھی پے بھی لے رہے ہیں, وہاں 4 5 ٹیچر ہیں وہ ماہانہ پے بھی لیتے ہیں لیکن وہاں 10 بچے بھی ہو سکتا ہے رجسٹر میں انٹری ضرور ہوگی لیکن وہاں پر کوئی کلاس نہیں ہوتی. تو اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہے. سر آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بہت اہم اس میں ایک لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ ہے سیکچول وائلنس کا. بچوں پہ سیکچول وائلنس کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ ہے, یہ سب ہم جانتے ہیں, لیکن ایک پروسیکیوٹر ایک اور بات بھی جانتا ہے کیونکہ ہم ان کیسز کے ٹرائل کرتے ہیں. 90% پلس کیسز. اچھا یہ سر ان کو مزید ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے بچوں پر جو سیکچول وائلنس کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اس میں جو ایک بات میں نے نوٹ کی جو میں سوسائٹی کو ایز اے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. سیریز آف کیسز ان مائی پاس 14 ایئرس میں نے دیکھے بچوں پر, بچیوں پر. ان کیسز کو ٹرائل سوسائٹی نہیں کرواتی اور کمپرومائز کر لیتی ہے, جس کی وجہ سے چونکہ یہ جو بچوں کے ساتھ سیکچول وائلنس کرتے ہیں یہ دراصل سائیکو پیشنٹس ہوتے ہیں اینڈ دے ریپیٹ. جیسے زینب کیس میں اس کا وہ یہ 7th شکار تھا اور وہ سیم یہ تھا, ہی واز ایکچولی سیریل کلر. تو اسی طریقے سے یہ چونکہ سائیکو پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں ایک کیس سے یہ بری ہو جاتے ہیں پھر دوسرے میں چلے جاتے ہیں. اچھا اس میں سوسائٹی کا نیگیٹو رول یہ ہے کہ ایک جو کرنے والا ہوتا ہے پھر آس پاس کے سوسائٹی کے جو معززین ہیں وہ کمپرومائز کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں, معاف کر دیں جی فلاں کر دیں. یہ جانتے نہیں کہ یہ کتنا بڑا اوفینس ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ 6-7 سال عمر کا بچہ, ابھی بھی ملتان میں کورٹ میں ایک بچی کا کیس پینڈنگ ہے جس کی عمر مجھے لگتا ہے کچھ 4 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ. اب 4 سال کی بچی نے باقی پوری زندگی گزارنی ہے. اب اس کا کمپرومائز اگر وہ لوگ کر لیں گے, یہ سارے مسائل جو پہلی میری سوسائٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی ہیپننگ ہو جاتی ہے تو کمپرومائز نہ کریں, اپنے کرمنل جسٹس سسٹم پر ٹرسٹ کریں. میں یہ مانتا ہوں کہ وہاں سے انصاف لینے کے لیے بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن آئی ٹیل یو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے فوکل پرسن بنائے ہوئے ہیں, فیمیلز بھی اور میل بھی. جی بی وی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے الگ بنا دی ہوئی ہے, اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ جس نے آج تک یہ تہیہ کیا ہے نا, طے کر لیا کہ میں نے ٹرائل کروانا ہے, وہ کیس سزا ہوا ہے کیونکہ سنگل ایویڈنس پر بھی ہو جاتا ہے. تو ان کو سزا کروائیں. اور جو معاشرہ ہے وہ راضی نامے, وہ کوئی معززین نہیں ہے جو راضی نامے کے لیے آ جاتے ہیں. ایسے کیس میں اس بندہ معزز سے پوچھے کہ اگر آپ کی بیٹی بیٹے کے ساتھ یہ ہو تو آپ کسی کی سفارش کریں گے کہ جی اس کو معاف کر دیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو بڑھاوا نہ دے, سوسائٹی بڑھاوا نہ دے, دوسرا کرنل جسٹس سسٹم. جہاں تک جو آپ پوچھ رہی تھی تشدد کا, سر نے ایک پہلو ایجوکیشن کا,
तशद्दुद को खत्म करना है तो ये पूरी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, या यूं समझें पूरे पैकेज का नाम है, एजुकेशन, इकोनॉमी, लेजिस्लेशन, ये सब चीजें आएंगी तब जाके तशद्दुद खत्म होगा। बाहर के किसी भी मुल्क में आप अपने घर में बच्चा मुलाजिम नहीं रख सकते, हमारे यहाँ क्यों कानून साजी नहीं है? हाँ। अब अगर ये कानून साजी कर दें तो जो बच्चे भूखे मर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये यानी दो तरफा, हर तरफ से जो एक गवर्नमेंट है, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हमारे सरकारी इदारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अब जिस मौजू पर आप बात कर रही हैं, चाहिए ये कि हम टैक्स पेयर पूछें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, पूछें इन इदारों से, हाँ भाई आज तक कुछ इंप्रूवमेंट हमें तो नजर नहीं आई, तो फिर आप ये सरकारी गाड़ियां और ये तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं? उनसे अकाउंटेबिलिटी जब तक इदारों की नहीं करेंगे, वो प्रॉपर पॉलिसी बनाएं, इकोनॉमी की हो, लेजिस्लेशन की हो, एजुकेशन की हो, फिर जो आप इतना अहम मौजू, ये रोहित चैनल का क्रेडिट है कि वो इतने सेंसिटिव और अहम मौजू पर बात कर रहा है, तब जाकर लोगों में आगाही भी बढ़ेगी, लोग इस काबिल होंगे कि इन मासूम बच्चों को तशद्दुद से बचा सकें। अच्छा, फिर जब आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बात करते हैं तो वहीं हम देखते हैं ना कि बच्चे भी जो है भीख मांगने में मजबूर हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है, पेशा बनाना भी तो हमारे यहाँ पर एक लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा है। फिर उसके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं, मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा जो पढ़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी मजबूरी है, पेरेंट्स की तरफ से बड़ा दबाव होता है, तमाम जो उनके लोग एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उनका यह होता है कि बच्चों से लाजमी भीख मंगवानी है, और अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चों को उनकी तरफ से भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मतलब अच्छा, एक तो आप किसी के घर अपने बच्चों को रखा हुआ है तो वहां से कुछ होता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, इस कानून, जिस तरह सर बता रहे हैं कानून के हवाले से, तो क्या बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या कानून है? बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून तो मौजूद है, लेकिन वही बात मैं सर की बात को बड़ा करूंगा कि हमें पता करना चाहिए, हमें मॉनिटर करना चाहिए। असल में जब हम खामोश तमाशाई बन जाते हैं ना, जैसे किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो हम ही नंबरदार बन जाते हैं कि जी कंप्रोमाइज कर लें, हालांकि ये इंतहाई हीनियस ऑफेंस है। हमें बजाय इसके कि उसका साथ दें, और अगर प्रोसिक्यूशन वाकई ठीक है कि अगर कोई भी बंदा ट्रायल करना चाहे तो वो सिंगल एविडेंस पर भी वो सजा हो जाता है, और उससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसे इबरत का निशान बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बंदा साइकी पेशेंट होता है, वो एक बच्चे के बाद दूसरे के साथ भी करे। अच्छा, वो ये होता है ना कि वो एक पे तो रुकेगा नहीं, एक पर रुकेगा, अगर उसने आज ये किया है तो वो कल भी ये करेगा, उसको तो उसको राहत मिल जाएगी। दूसरा जो बैगिंग की वाली बात है, देखें बैगिंग में भी तकरीबन 90% बच्चे लोगों के अपने नहीं होते। ये वो बच्चे होते हैं जो कहीं से उठाए हुए होते हैं, कहीं से मांगे हुए होते हैं, चाइल्ड। हाँ जी, तो वो बच्चे होते हैं जिनको ट्रेन करके जिनसे मंगवाया जाता है बाकायदा। उन्हें कई बच्चे ये जो हम देखते हैं ड्रामों में, ये सही दिखाते हैं कि उनको ट्रेन किया जाता है बाकायदा, और वो मॉनिटर किया जाता है। कहीं से बच्चे अगवा कर लिए तो आपने किसी और शहर में जाकर उन बच्चों को जो है वो आप उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, आप उनको माजूर भी कर देंगे, आप उनको किसी तरीके से जो है वो आप बस भीख मंगवाने में मजबूर कर देते हैं, और बाकायदा उनको वॉच किया जा रहा होता है। आप सपोज एक 10 बच्चे अगर कहीं पर बैगिंग कर रहे हैं तो 10 बच्चों को मॉनिटर करने वाला एक बंदा मौजूद है कि इसने इस MDA चौक से लेकर कचहरी चौक तक बैगिंग करनी है, और इसने कचहरी चौक से लेकर घंटाघर तक करनी है, तो उनको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है, और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अब और बाकायदा ट्रेन किया जाता है। देखिए, अब एक बंदा लाठी उसने हाथ में पकड़ी हुई है और खुद को ब्लाइंड जाहिर कर रहा है, लेकिन आकर वो ड्राइवर साइड ही नॉक करेगा। अगर वो ब्लाइंड है तो उसको कैसे पता ये ड्राइवर साइड है? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अगर पैसेंजर साइड पर कोई नहीं बैठा हुआ तो उसने ड्राइवर साइड ही नॉक करनी है, और उसको कैसे पता कि गाड़ी आकर रुकी है और ये शीशा ये है? अब देखिए ना, वैसे वो ब्लाइंड है। तो ये इस चीज को हमें देखना चाहिए। इसमें कम से कम होता ये है कि इन लोगों की वजह से, और वो आपको जिच कर देते हैं, सम टाइम हम उनके जिच करने की वजह से दे देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि इन लोगों को प्रमोशन ना मिले। जो लोग मुस्तहिक हैं, डिजर्विंग हैं, जो डिजर्व करते हुए मांगते नहीं है, उनको हमें कंपनसेट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जितना रोजगार ज्यादा से ज्यादा होगा, देखिए लोगों को आम रोजगार मिलेगा, लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, तो वो अपने बच्चों को बजाय इसके कामों पर लगाए,
बच्चों को मजदूरी पर लगाएं, बच्चों को कहीं काम करने पर मजबूर करें, वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अच्छा, आज भी हम अगर किसी से बात करते हैं ना, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते या क्यों नहीं पढ़ाते, तो कि अब जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा होगा, कहीं नौकरी, तो ये कहते हैं आप बताएं ना आपको कौन सी नौकरी मिली हुई है जो आप आके हमें पढ़ा रहे हैं। मतलब लोग इस तरह की क्वेश्चनिंग माजरत कि इस तरह की क्वेश्चनिंग आपको पेरेंट्स की तरफ से मिलेगी, या वो कहेंगे कि हमारा तो रोजगार का सिस्टम यही, हमारे बच्चे हैं, अगर हम इनको पढ़ने भेज देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। तो मतलब हमारी हुकूमत, जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज, आज तक जब हम कहते हैं कि 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, तो हम आज भी उन्हीं मसलों में जकड़े हुए हैं और हम वही उन्हीं चीज़ों पे चल रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को आज तक बेहतर नहीं कर पाए, या हम अपने कानून, अपने जस्टिस को बेहतर नहीं कर पाए। हमें देखें, इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन लोगों को जब एजुकेशन सस्ती मिलेगी, कई लोग इसलिए भी नहीं बच्चों को पढ़ा पाते कि उन्हें अब सरकारी स्कूलों को लोगों को पता ही नहीं है। जिस वक्त हम पढ़ते थे पायलट स्कूल, मुस्लिम स्कूल, इस्लामिया हाई स्कूल, ये अब सिविल लाइंस कॉलेज कितनी बड़ी जगह है। यहाँ पर तादाद मेरे ख्याल में जितना स्टाफ है, जितने एम्प्लॉइज हैं, उनसे कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो कॉलेज की जगह है इतनी बड़ी। अब लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का नाम क्या है, कहाँ है, अलमदार हुसैन कॉलेज, एमरसन कॉलेज। अब इसकी आगाही खत्म होती जा रही है। प्राइवेट कॉलेजेस इतना ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं अपने आप को, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर तवज्जो दे। ठीक है ना, अब वो तनख्वाहें ले रहे हैं, लेक्चरार है, स्टाफ है, लेबोरेटरी है, जगह है, अब इतनी सारी जगह रिजर्व है, जबकि उसमें आप काउंटिंग कर लें, मैं दावे से ये बात करता हूं कि जितना टोटल स्टाफ मौजूद है सिविल लाइंस कॉलेज में और जितनी जगह मौजूद है और उतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे वहां पर। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको मॉनिटर किया जाए बाकायदा और लोगों में ये आगाही पैदा की जाए कि यहाँ पर अच्छी तालीम मिल रही है, उनमें अच्छे प्रोफेसर्स हों जो उन पर मॉनिटर किया जाए, और जो ये ट्यूशन सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। बल्कि जी देखें, जब एक बच्चे को स्कूल में प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया जाएगा तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। वही प्रोफेसर वहाँ पर पढ़ा रहा है इस कॉलेज में और वही प्रोफेसर शाम को ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो कौन सी ऐसा नहीं देता है वहाँ पर जो ट्यूशन पर पढ़नी पड़े। तो इसलिए और कहते हैं ना, हमारे बच्चों को हर तरीके से जो है ना कैद कर दिया गया है। बस अभी स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आप आएंगे तो फिर आपने जो है वो घर में कारी पढ़ाने आ जाएगा। तो मतलब वो डिफरेंट इतनी चीजों में उलझा दिया गया है, फिर फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें मजीद बात करेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, आसपास सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। सरकारी रेट और मार्केट रेट में वाज़ा फर्क देखने में आता है। कीमतों की बात करते हैं तो कीमतों में सरकारी रेट लिस्ट मुताबिक अदरक का 540 रुपये रेट मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 700 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन का सरकारी रेट 260 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 450 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और दीगर सब्जियों की बात करते हैं, जिसमें शिमला मिर्च की बात करें, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए, जिसमें शिमला मिर्च का सरकारी रेट तो कम है, जबकि मार्केट में तकरीबन 180 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसी तरह और दीगर सब्जियों में अरबी का सरकारी रेट 170 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में 250 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। भिंडी का सरकारी रेट 120 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 150 से लेकर 170 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। और दीगर सब्जियों की बात की जाए, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, प्याज जो सब्जी में इस्तेमाल होते हैं, इनकी कीमतें भी जो है वो मार्केट में आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। प्याज का सरकारी रेट तो 90 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 140 से लेकर 160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह देसी हरी मिर्च की बात की जाए तो देसी हरी मिर्च का सरकारी रेट 62 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 130 से लेकर 150 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। टमाटर का सरकारी रेट 30 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और दीगर सब्जियों की बात की जाए, जिसमें करेले का सरकारी रेट 70 रुपये मुकर्रर है, मार्केट में 130 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे का सरकारी रेट 102 रुपये है, मार्केट में
80 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर फलों की बात की जाए तो मौसमी फलों की कीमतें भी जो है वो गरीब आदमी की पहुँच से दूर दिखाई देती हैं। आलू बुखारे का सरकारी रेट तो 330 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी का सरकारी रेट 180 रुपये है, मार्केट में तकरीबन जो है वो 400 से लेकर 450 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्ती जारी है। और दीगर फलों में लोकाट का सरकारी रेट 126 है, मार्केट में 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्ती जारी है। चीकू का सरकारी रेट 140, मार्केट में 220 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो दीगर फलों की बात की जाए, अंगूर का सरकारी रेट 1600 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 2000 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और फलों की बात कर ली जाए जिसमें खरबूजे का सरकारी रेट 70 रुपये है, मार्केट में 100 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि पपीते का सरकारी रेट 200 रुपये है, मार्केट में 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। कोई एक ऐसी सब्ज़ी और फल नहीं जो मार्केट रेट और सरकारी रेट हमें फ़र्क दिखाई ना दे रहा हो। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी और फ्रूट फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। जब शहरियों से इसी हवाले से बात की जाती है तो शहरियों का यही शिकायत होते हैं कि लिहाजा ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि जो खुद साख्ता महंगाई है इसको कम किया जाए और जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्ज़ी और फल खरीद कर सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस साहब का। अच्छा जी, और इसके साथ ही सर जिस तरह से सब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रिमिनल केसेस क्योंकि हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्राइम भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, तो उसी के साथ जिस तरह आप पॉलिसी की बात कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कुछ इसके बाद से लॉ बनाने चाहिए, तो किस तरह के होने चाहिए? इसमें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने के बहुत सारे वो हैं, जैसे कि आज आपका मौजू प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। सैयद फराद अली शाह साहब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे अहम काम जो उन्होंने किया है वो इन सारे ये सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसको उन्होंने हर फोरम पे हाईलाइट किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे लॉयर हैं क्रिमिनल के और बड़े फेमस कानूनदान हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने हर फोरम पर एक तो आवाज़ उठाई है। दूसरा, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमारे सर्विस स्ट्रक्चर और जो हमारा जो प्रमोशन का जो पॉलिसी उस हवाले से समरी बनाकर भी भेजी है। ज़रूरत इस समर की है कि एक तो जो सर्विस स्ट्रक्चर और जो प्रमोशन पॉलिसी है उस पर जिन्होंने रिकमेंडेशन की है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको अप्रूव करे ताकि एक स्टेप हम आगे जाएं। उन्होंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि इनको एक रिस्क अलाउंस होता है, दे आर इन रिस्क, हमें वाकई लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होते हैं, बहुत सारे मामलों में हमें रिस्क फेस करने पड़ते हैं, डकैतों से, चोरों से, बहुत सारे मामलों में। अब वो कानूनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम उसकी तफसील में नहीं चाहते। इसी तरीके से उन्होंने प्रोसिक्यूशन अलाउंस की बात की, वेपन लाइसेंस की बात की, तो इस आईजी पंजाब के साथ उन्होंने एमओयू साइन किए। ये वो इनिशिएटिव हैं जो रिसेंटली प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने लिए हैं और इससे प्रोसिक्यूटर्स में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन डेवलप हुई है। एक तरफ से ये एक काम हो रहा है, दूसरी तरफ से जो अजला जिनमें लैंड्स अवेलेबल हैं वहां पर काफी सारे जिले ऐसे हैं जिनमें ऑफिसेस बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर का काम कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट के कम्प्लेक्स में अगर उसे ऑफिस मुयस्सर नहीं है उसको फ्रीक्वेंटली कोर्ट से बुलाया जाता है। समटाइम एक प्रोसिक्यूटर एक से ज्यादा अदालतों में डिप्यूटेड होता है, वो वहां जाता है। इसी तरीके से सर अभी फरमा रहे थे कि मैंने देखा है कि जो आईओज हैं, तफ्तीश हजरात हैं, वो फाइल लेके प्रोसिक्यूटर साहब को ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि उनका ऑफिस तो है नहीं। तो उस कम्प्लेक्स में जब तक ऑफिस नहीं बनाए जाएंगे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यूके की तर्ज पे, अमेरिकन तर्ज पे या दीगर डेवलप्ड कंट्रीज, एक तो ये पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, प्रमोशन पर भी हमने बात की, टाइम स्केल पर। एक अगली चीज ये है कि प्रोसिक्यूशन हमारे पास उस वक्त एक्टिव होती है जब उसके पास तफ्तीश मुकम्मल होकर फाइल आ जाती है। जरूरत इस अमर की है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जब कोई ऑफेंस होता है तो जब तफ्तीशी टीम फर्स्ट विजिट करती है तो उसके साथ पीएफएस एक्सपर्ट भी होता है, प्रोसिक्यूटर भी होता है और तफ्तीशी भी होता है। ये टीम है, जब तक ये टीम सिंस फर्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन की टीम के तौर पर काम नहीं करेगी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो डिलीवर होना है, जो एक्सपेक्टेशन एक मुल्क एक अवाम लगाती है वो पूरी नहीं हो सकेगी, यानी मुजरिम के खिलाफ हमारी टीम मुकम्मल नहीं हो सकती। तो एक ये पहलू है। ठीक है। अगली चीज ये है कि जो सोसाइटी है
اس کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اس کے لیے ہمارے جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں انہوں نے فرنٹ ڈیسک قائم کیے ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ فرنٹ ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں پروسیکیوشن کے جو آفس ہیں. وہاں کوئی بھی انڈیویجول جا سکتا ہے, اس کا کیس ہے, وہ بطور وکٹم ہے, کمپلیننٹ ہے, یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, اس قسم کی جو کرمنل جو ٹرائل چل رہا ہے, وہ وہاں جا کر وہاں فرنٹ ڈیسک پہ پروسیکیوٹر موجود ہیں. وہ ایک تو قانونی رہنمائی ان سے لے سکتے ہیں, پلس ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں, جو پروسیکیوٹرز کی پاور ہے وہ کنسرن کوارٹر کو وہ ایکٹیو کریں گے تاکہ انہیں انصاف. الٹیمیٹ پرپز جو ہمارا لوگو ہے, جو ہمارا سمبل ہے, جو ہائی کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹ میں لفظ استعمال کیے, وہ یہ کہ ایک پروسیکیوٹر یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس نے کچھ فار جسٹس کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں, ایک عدالت میں ایک کمپلیننٹ اپنا کاؤنسل لے کر آیا ہوا ہے اور ملزم بھی اپنا کاؤنسل لے کر آیا ہوا ہے, لیکن ایک اسٹیٹ بینیفٹ بھی تو ہے, ایک پبلک انٹرسٹ بھی تو ہے. تو ہم ایک تھرڈ فورس کے طور پر ہماری ٹیم ہے انصاف. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپلیننٹ نے جھوٹ بول کر کسی بے گناہ کو پھنسا دیا ہوتا ہے, تو پروسیکیوٹر کا کام ہے, دیکھتا ہے کہ یہ بے گناہ, اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, تو پروسیکیوٹر اس کے خلاف پروسیکیوٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ فورس ہے. اس کے علاوہ ایک مرڈر کا کیس ہے, اس میں جیسے ابھی ٹرپل مرڈر کیس کا میرے پاس ٹرائل مکمل ہوا ہے, یہاں بستی ملوک کا ایک کیس تھا. 15 ایویڈنس ہم نے وٹنسز کروائے. اس کے اندر 15 میں سے 4 یا 5 گواہ پرائیویٹ پرسن ہے جو سوسائٹی سے ہیں, جو کمپلیننٹ ہے, ماما ہے, چاچا تایا. جو 11 وٹنسز ہیں وہ اسٹیٹ مشنری سے ہیں, ڈاکٹر ہے, فورنزک ایکسپرٹ ہے, تفتیشی ہے, ریکوری کا ہے. اب یہ 11 وٹنسز ڈائریکٹلی پروسیکیوٹر نے ان کی ایویڈنس کرانی تو ان کی بھی ہوتی ہے, تو 11 وٹنسز کا تو انچارج پروسیکیوٹر ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کرمنل ٹرائل میں ایک پروسیکیوٹر کی کیا اہمیت ہے کہ اس نے ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہے, اس نے ویپن پروڈیوس کرنا ہے, اس نے پی ایف ایس اے کی رپورٹ پروڈیوس کرنی ہے, اس نے ڈی این اے کی رپورٹ پروڈیوس کرنی ہے, اس نے ریکوری جو پیسے ہیں, جو نارکوٹکس ہے, جو کلاڑی ہے, وہ سب اس نے پروڈیوس کرنا ہے. وہ اگر ان لیگل مینر پروڈیوس نہیں ہوگا وہ کیس بری ہو جائے گا. تو ایک پروسیکیوٹر کو جب تک آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے, ویل اکوپڈ نہیں کریں گے, اس کا انفراسٹرکچر نہیں دیں گے, اس کو جاب سیٹسفیکشن نہیں دیں گے, اسے گھر نہیں دیں گے, وہ اتنے بڑے کرمنل گروپس کے مقابلے پہ وہ فائٹ نہیں کر سکے گا. جی, مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, جہاں ہم بچوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, تشدد کی بات ہو رہی ہے, جارحیت کی بات ہو رہی ہے, وہیں ہم دیکھتے ہیں اب اس ٹائم جو غزہ اور فلسطین پر ہم بات کریں گے, جس طریقے سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے بچوں کو, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں خیر وہ ایک جذبات و کیفیت ایسی ہے, میں اکثر اس کو بیان نہیں کر پاتی, کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ سے چیزیں جو ہیں وہ آپ برداشت ہی نہیں کر پاتے. اچھا, اور جو لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں, جو لوگ اب پیرنٹس ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں, پیارے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو گود میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے, اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں, تو بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, لمحہ ہوتا ہے انسان کے لیے. اور پھر ہم سب سے بڑی بات جو یہاں پر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تمام اس ٹائم پوری دنیا میں اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہماری جو تنظیمیں ہیں, امن کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی تحفظ کی بات ہوتی ہے, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاموشی ہے. اس میں میڈم میں یہ بڑے افسوس و دکھ کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ دیکھیں جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی, جبکہ غیر مسلم ممالک جتنا اسٹرانگلی آواز اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے غیر مسلم ممالک ہیں وہ زیادہ ان کے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. احتجاج ان کا فلی احتجاج بھی ہو رہا ہے, لوگ باہر نکل رہے ہیں اور جتنی تعداد میں نکل رہے ہیں. یہاں پر آپ جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں دیکھ لیں, ان میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی جس طریقے سے اٹھانی چاہیے تھی. حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ماؤں کا حوصلہ ہے جو ان کی ایک بچہ زخمی ہے, دوسرے کی لاش گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے. لیکن ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم نے بھی آج تک, ہم یہاں پر بیٹھ کر بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم نے کون سا احتجاج کیا آج تک. ہماری وکلا کمیونٹی تو کبھی نہیں نکلی, ہمیں بھی نکلنا چاہیے. حالانکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, کسی میٹر اور میٹر سے بھی تو نکلتے ہیں, اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے. میں خود اپنے آپ کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں, جبکہ غیر مسلم ممالک جتنے بھی ہیں اس میں اتنی بڑی کمیونٹیز, اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور آواز اٹھائی ہے.
اور ایون کہ ان کے سینٹ میں بھی آواز اٹھائی اچھا، گئی پھر جو سب سے مین چیز آ جاتی ہے یہاں پر، اگر کوئی آواز اٹھانے چلتا بھی ہے تو اس کو وہیں پہ ہی سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارا سب سے بڑا یہاں پہ یہ ایشو بن جاتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز بھی بلند نہیں کر پاتے. تو یہ واقعی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دعا اپنی جگہ ایک طاقت رکھتی ہے. اب تو یہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں اور پھر کلمہ گو ہیں، سب سے بڑی بات ہے. تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، آج تک ہم کتنے ٹائم سے کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر میں کتنے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں کے لوگوں کو کتنا ہراساں کیا گیا، تشدد کیا گیا، خواتین کی عزتیں پامال. مطلب ہم تمام چیزیں ہم لے کر اب فلسطین کا ایک ایشو وہ ہم سب لوگوں کے سامنے، پھر بھی ہم خاموش ہیں. ایون کہ دیکھیں ہم کم از کم ان کی چیزوں کا ہی بائیکاٹ کر دینا وہ بھی ہم مکمل طریقے سے نہیں کر پاتے. اچھا یہ بھی ہے، مطلب ہم کچھ ٹائم کے لیے تو ہم اس چیز پہ تھوڑا سا فوراً کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ جب جیسے آئی گئی چیز کچھ ٹائم وہ چیز اوپن ٹرینڈنگ میں رہی تو ٹھیک، اس کے بعد پھر سارے بھول گئے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں اس کا میں پہلو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو انٹرنیشنل وار کرائم کو ڈیل کرتا ہے. وار کرائم ایک پراپر جرم ہے جو اسٹیٹ جس کی رسپانسیبل ہوتی ہیں، اور اس پر کئی سزائیں بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہوئی ہیں. حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے اگینسٹ کیا جاتا ہے تو جو ہمارے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وار کرائم ہے جی، رشیا وار کرائم کر رہا ہے، فلاں وار کرائم کر رہا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ پراپر وار کرائمز ہے، اسے ہم وار کرائمز لا کی زبان میں کہیں گے. بچوں کے ساتھ یا جیسے بھی بمباری ہو رہی ہے کچھ بھی، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، وہ اسے اس وار کرائم پہ پراپر بات نہیں کر رہے اور اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر رہے. یعنی اسرائیل کو وار کرائم پہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے جیسے کہ ماضی میں مختلف وار کرائمز پر مختلف اسٹیٹ کے جنرلوں کو اور مختلف ان کو ہوئی ہیں. تو لا موجود ہے، لا موجود ہونے کے باوجود ایک سائلنس زون ہے جو چل رہا ہے. تو ہم سر نے کہا بالکل احتجاج کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ صرف ہمیں نہیں، ہماری اسٹیٹ کو آگے آنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے، ان کی پروڈکٹس کو بین کر دینا چاہیے، بالکل بین کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہر لیول پر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چندہ ہے، پیسوں کا جمع کرنا ہے، ان تک ایڈ پہنچانا ہے. ہم اس چیز سے ہٹ کر جب ہم وہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہمارا کم از کم یہ ایز ہیومن بینگ ضرور ہے کہ جس حد تک ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، جہاں جہاں آواز بلند کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی سر آپ کا بھی شکریہ، دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.